السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید پڑھنا کیسے سیکھیں؟ اس کے لیے نورانی قاعدے کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو نورانی قاعدہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے شروع سے، اور سبق ہم لوگوں کا چل رہا تھا قلقلہ پر، کہ قلقلہ کس کو کہتے ہیں اور قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے، اس کی پوری ترتیب، پورا قاعدہ، پورا فارمولہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا تھا۔ دیکھیے یہ تختی میں نے آپ کو یاد کرائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف تا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ اور یہاں تک میں نے پڑھا دیا تھا۔ اب یہ امتحان آ گیا۔ امتحان کیا ہے کہ آپ نے قلقلہ کے بارے میں کتنا سیکھا، یہاں پہ امتحان ہے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، با سین زبر بس، تو یہاں قلقلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہم کیا دیکھیں گے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ قاف تا با جیم دال، یعنی ان کے اوپر جزم ہو تو قلقلہ ہوتا ہے۔ تو قاف تا با جیم دال میں سے سین تو ہے نہیں، تو یہاں قلقلہ نہیں ہوگا، با سین زبر بس۔ کاف تا زیر کت، یہاں پہ بھی قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ تا حروف قاف تا با جیم دال یہ تو حروف قلقلہ میں سے ہے ہی نہیں۔ جیم عین زیر جع، یہاں پہ بھی قلقلہ نہیں ہوگا، کیوں؟ حروف قلقلہ میں سے ہے ہی نہیں۔ صاد دال زبر صد، اب دال آ گیا، تو دیکھیے دال جب آ گیا تو دیکھیں قاف تا با جیم دال، دال جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور ان کا قاعدہ کیا تھا کہ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تو صاد دال زبر صد، یہاں جب آگے پڑھا جائے گا صد، غین لام پیش غل، قاف تا با جیم دال ہے نا، یہ یہاں پہ بھی قلقلہ نہیں ہوگا۔ تا جیم زبر تج، یہاں قلقلہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ قاف تا با جیم دال، قاف تا با جیم دال میں سے جیم ہے اور جزم بھی آ رہی ہے، تو یہاں قلقلہ ہوگا، تا جیم زبر تج۔ دیکھیے واو ہا زبر واہ، پریکٹس، واو ہا زبر واہ واہ، حلق سے نکلے گی آواز، یہاں تک آپ کی آواز پہنچنا چاہیے اور یہیں سے آواز نکلے گی، واو ہا زبر واہ، ٹھیک ہے۔ سین با زبر سب، یہاں قلقلہ ہوگا۔ قاف تا با جیم دال، تو یہاں با آ رہا ہے اور با کے اوپر جزم ہے۔ تو حروف قلقلہ کے جو 5 حروف ہیں، قاف تا با جیم دال، ان 5 میں سے اگر کسی حرف پر جزم لگی ہوگی تو اس کو پڑھتے وقت کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ اور قلقلہ کیسے ہوتا ہے کہ مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، ایک دم ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو با سین با زبر سب، حمزہ حاضر ای ای ای، عام طور پہ اس کو لوگ پڑھتے ہیں حمزہ حاضر ای، ای نہیں ای ای، پریکٹس ہے نا۔ حمزہ حاضر ای، نون صاد زبر نص، لام قاف زبر لق۔ دیکھیے نون صاد زبر نص ہم پڑھیں گے تو نص ایسا نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ قاف تا با جیم دال میں سے یہاں 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، تو یہاں قلقلہ نہیں ہوگا۔ لام قاف زبر لق، یہاں قلقلہ ہوگا۔ یہاں قلقلہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ قاف تا با جیم دال جو 5 حروف ہیں اس میں سے کیا ہے؟ قاف ہے۔ جیم لام پیش جل، یہاں پہ بھی قلقلہ نہیں ہوگا، جل پڑ جائے گا بس، یہ کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، اور ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ قاف تا با جیم دال میں سے یہ جو 5 حروف ہیں اس میں سے لام آتا ہی نہیں ہے نا۔ اب دیکھیے، اب نیچے آ جائیے آپ، نیچے جب آپ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ یا جیم زبر یج، قاف تا با جیم دال، دیکھو جیم کے اوپر جزم آ رہی ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا۔ یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یج عل، تو یہاں تو قلقلہ ہوگا جیم ساکن میں، لام میں نہیں ہوگا، تو یج عل ہے نا۔ دیکھیے لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، کیوں؟ قاف تا با جیم دال، حروف قلقلہ 5 ہیں، اس میں سے دال ہے، دال کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلق نا، قاف میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، کیوں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، ان 5 میں سے قاف ہے، قاف کے اوپر جزم ہے، تو خلق نا۔ آپ اس کو ایسے پڑھیں گے خلق نا، تو قرآن کے پڑھنے کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ
قلقلہ والا جو قاعدہ ہے یہ قرآن کے پڑھنے میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے نا. جیسے آپ نے میچنگ کے ساتھ کپڑے پہنے، کپڑے تو آپ نے بہت اچھے پہنے لیکن میچنگ نہیں ہو رہی ہے تو وہ خوبصورتی نہیں آتی آپ کے ڈریس اپ ہونے میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام جو قواعد میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ان قواعد کی رعایت کر کے آپ قرآن مجید جتنا پڑھو گے، قرآن مجید کے پڑھنے میں اتنی خوبصورتی آئے گی، آپ کی قرأت میں مزہ آئے گا. دیکھیے خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلق نا، حمزہ طا زبر اط، عین زبر ع، اطع، میم زبر ما، اطعم، نون الف زبر نا، اطعمنا، قلقلہ ہوگا. قاف تا با جیم دال، تا رائے اور تا کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نق عن، با پیش بو، را واو پیش رو، برو، جیم ساکن، اس کو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ جیم ساکن. کسی نورانی قاعدے میں جیم پیش جو لکھا ہوتا ہے، بروجو، لیکن یہاں جیم کے اوپر جزم لگ رہی ہے تو ہم کیا بولیں گے اس کو؟ جیم ساکن، بروج. میم پیش مو، ہا یا زیر حی، محی، طا ساکن، محیط. قلقلہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، اس میں سے تا آ رہا ہے اور تا کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے، بروج میں آپ کو خود بتانا ہے اور بس بروج میں بتاؤ آپ یہاں کیا ہوگا، کیوں ہوگا قلقلہ. حمزہ حاضر ای، دال زیر دی، ای دی، نون الف زبر نا، ای دینا. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا. قلقلہ کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کل کے سبق میں ہم اس پورے کو دوبارہ سے دہرائیں گے. ٹھیک ہے، اور میں آپ لوگوں کو سوال بھی دوں گا. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ اچھے طریقے سے حروف قلقلہ کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، میں 1-2 دن گیپ کرنے کے بعد آپ کو کلاس کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ میں یہ جو آپ کو پڑھاتا ہوں یہ ایک دن میں کور نہیں ہو سکتا. آپ اچھے سے پڑھو گے، محنت سے پڑھو گے تب بھی 2 دن لگیں گے. تو یہ 2 دن کا 3 دن کا سبق ہوتا ہے. اگر میں ایک ایوریج دیکھوں نا تو یہ 3 دن کا سبق ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ لوگ محنت سے پڑھیں، یاد کریں. کل انشاءاللہ اس کو ہم پورا دہرائیں گے. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.